ارسلان، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کل کتنی غیر قانونی سوسائٹیز قائم ہونے کا انکشاف ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی شکریہ فرزانہ۔ سب سے پہلے میں اپنے ناظرین کو ملتان کا تھوڑا بیک گراؤنڈ بتاؤں۔ جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا یہ شہر ہے اور یہاں پر آبادی کے لحاظ سے ہم بات کریں تو یہ شہر سب سے بڑا ہے، اور پچھلے 10 سالوں میں جو آبادی بڑی ہے تو ریل اسٹیٹ کا جو شعبہ ہے اس نے بھی ترقی کی ہے۔ ریل اسٹیٹ کے شعبے میں جو ہے وہ بہت سارے جو ڈیولپرز ہیں، بلڈرز ہیں، وہ شامل ہوئے، اور اسی طرح پچھلے 10 سالوں میں ہاؤسنگ سکیمز جو ہیں ان کی تعداد بڑھتی گئی اور وہ قائم ہوتی گئیں۔ اس وقت غیر قانونی طور پر 195 ہاؤسنگ سکیمز جو ہیں وہ ملتان کے مختلف مقامات پر قائم ہیں، جو کہ ایم ڈی اے یعنی ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ایمبٹ میں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ ان میں سے کچھ میونسپل کارپوریشن کی ایمبٹ میں بھی آتی ہیں۔ جو ایم ڈی اے کی جو ایمبٹ میں آتی ہیں جو ہاؤسنگ سکیمز ہیں، اس کے حوالے سے اس وقت جو ہے ملتان میں بہت سارے جو ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے انویسٹرز ہیں جو پریشان ہیں، جن کے اربوں روپے جو ہیں وہ داؤ پر لگ گئے ہیں، اور ان کا جو ہے وہ کوئی پرسان حال نہیں ہے اس وقت۔ بالکل۔ اگر ہم بات کریں دوسری جانب ریگولیٹری اتھارٹی کی، تو جو ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اس نے چند قوانین وضع کیے ہیں۔ اس میں جو قوانین ہیں اس میں سب سے پہلے اگر ایک ہاؤسنگ سکیم جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اگر وہ اس کو قائم کیا جاتا ہے، اس کو بنایا جاتا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے جو ڈیولپر ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے اس کا ہاؤسنگ سوسائٹی کا، اس کو سب سے پہلے پریلیمنری پلاننگ پرمیشن لینی ہوتی ہے، جس کو مشروط تکنیکی منظوری کہتے ہیں، اور وہ تب دی جاتی ہے جب وہ اپنے کاغذات وغیرہ ان کے سامنے اور اپنی زمین کی جو ثبوت ہے وہ رکھتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو ایک وقت دیا جاتا ہے کہ آپ اس میں جو ہے ایک مخصوص رقبہ جو ہے وہ ہمارے نام یعنی ایم ڈی اے کے نام، سرکار کے نام آپ مختص کریں گے۔ اس رقبے میں کیا ہوتا ہے؟ اس رقبے میں سڑکیں ہوتی ہیں، اس رقبے میں قبرستان ہوتے ہیں، پارکس ہوتے ہیں۔ تو وہ جو رقبہ ہے وہ رقبہ جب وہی مختص کر دیتا ہے جو مالک جو ڈیولپر ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس کو ٹیکنیکل اپروول دی جاتی ہے۔ ٹیکنیکل اپروول کے بعد اس کو وقت دیا جاتا ہے کہ آپ اب اس میں ترقیاتی کام کروائیں گے، سڑکیں بنوائیں گے، پارکس بنوائیں گے، سیوریج کا کام کروائیں گے، بجلی کا نظام صحیح کروائیں گے۔ اس کے بعد اس کو جو ہے اس کی منظوری دی جاتی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جیسے ہی پریلیمنری پلاننگ پرمیشن کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کو ملتی ہے تو اس کا مالک اپنی سوسائٹی کے باہر ایک بورڈ آویزاں کرتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ ایم ڈی اے سے منظور شدہ، اور اس طرح کی پونزی سکیمز جو ہے وہ متعارف کرواتا ہے کہ جو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ اس طرف لالچ کر جاتے ہیں اور ان کو کم قیمت پر فائلز فروخت کرنے کی لالچ دے کر اربوں روپے اس طرح وہ جو منظور شدہ کا بورڈ لگاتے ہیں ارسلان، کیا وہ واقعی منظور شدہ ہی ہوتی ہیں؟ نہیں، بالکل منظور شدہ نہیں ہوتی وہ ابھی صرف۔ تو پھر اس پر کوئی سوالیہ نشان کیوں نہیں اٹھایا جاتا؟ کوئی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیوں نہیں کرتا؟ کوئی اس کے اوپر کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ نہیں، اس طرح ہے کہ جو ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اس نے ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے یہ واضح کردہ قوانین ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت بھی 100 سے زائد انکوائریز اینٹی کرپشن میں چل رہی ہیں، جس میں ایم ڈی اے کے افسران شامل ہیں۔ ایم ڈی اے کے افسران کے خلاف بھی انکوائریز چل رہی ہیں کہ آپ نے یہ ہونے کیسے دیا، آپ نے یہ سوسائٹیز بننے کیسے دیں، آپ نے یہ جب سوسائٹیز بن گئی تو تب آپ کو یاد آیا کہ یہ سوسائٹیز غیر قانونی ہیں اور آپ نے فہرست جاری کی، آپ نے اس سے پہلے کیوں نہیں کارروائی کی؟ بعض سوسائٹیز تو ایسی ہیں جن کے صرف انٹری گیٹس بنے ہوئے ہیں، انٹری گیٹس بنے ہیں اور صرف خالی جو ہے وہ اراضی ہے، رقبہ ہے، کئی مربعوں پہ محیط ہے وہ، اور وہاں پر جو ہے یہ کنٹینرز لگا کر جو ہے وہ فائلیں فروخت کی جاتی ہیں۔ جو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ اسی آس میں جو ہے فائلز خریدتے ہیں کہ کل کو ہمیں پلاٹ ملے گا، ابھی ہم فائلز خریدیں گے سستی ہوں گی، کل کو پلاٹ ملے گا، اور جس کی وجہ سے وہ جو ہے بعد میں ان کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ اس وقت اینٹی کرپشن ملتان میں جو انکوائریز چل رہی ہیں وہ تو الگ ہیں، نیب ملتان میں بھی انکوائریز چل رہی ہیں۔ اچھا ارسلان، آپ نے 195 غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ذکر کیا ہے، تو یہ جو فگر ہے یہ پورے شہر ملتان کا ہے یا پھر صرف مخصوص علاقوں کا ہے؟ یہ فگر ہے جو کہ ایم ڈی اے ملتان کی ایمبٹ میں آتی ہیں۔ ملتان ضلع ملتان کا ذکر نہیں ہے، یہ ضلع ملتان میں تو اس سے بھی زیادہ ہیں۔ ہم نے وہ جو ایم ڈی اے ملتان نے اپنی آفیشلی لسٹ جاری کی ہے 195 انلیگل ہاؤسنگ سکیمز، ہاؤسنگ سوسائٹیز، یہ وہ لسٹ ہے
अभी तो हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की एम्बिट में नहीं गए, वहां भी हैं। और जिला मुल्तान तो जैसे अब जी मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसी तरह लाहौर का LDA है, फैसलाबाद का FDA है, रावलपिंडी का RDA है, ये डेवलपमेंट अथॉरिटीज सारे शहरों में कायम है और ये इनके मखसूस कवानीन है, उसके तहत ये चलती हैं। और इन कवानीन को जो है वो जो MDA के अफसरान होते हैं वो ही मालकान के साथ मुबैना तौर पे मिली भगत करके उनको रास्ता दिखाते हैं कि आप इस तरह करें और इस तरीके से आपकी भी बचत है, हमारी भी बचत है। उनसे मुबैना तौर पे रिश्वत भी लेते हैं और रिश्वत के नाम पर करोड़ों रुपये लिए जाते हैं उनसे, जिसकी माजी में हमने देखा कि नैब की जानब से भी जो आज से 5-7 साल कबल ये जो हाउसिंग स्कीम्स की इलीगल हाउसिंग स्कीम्स के हवाले से 3 से 4 डेवलपर्स अरेस्ट हुए थे, उनका नाम नहीं लेते, लेकिन उनसे अरबों रुपए बरामद किए गए। लेकिन अरसलान, सबसे बड़ा सवालिया निशान तो यही है कि आखिर इन सोसाइटीज की तामीर की इजाजत कौन सा इदारा देता है और मंजूरी देते वक्त क्या कवायद व ज़वाबित को मद्देनजर नहीं रखा जाता? जी मैं उसके बारे में बता चुका हूँ कि MDA मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो ही इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है और उसका तरीक़ाकार भी बड़ा यही है कि जब कोई सोसाइटी बनती है तो उसमें सबसे पहले जो ऑनर होता है वो अपना लेआउट प्लान पेश करता है MDA को कि इतने मुरब्बे में है। आपको एक थोड़ा सा मैं डिफरेंस अपने नाज़रीन को ये भी बता दूं कि लैंड, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लैंड सब डिवीजन एंड इन हाउसिंग सोसाइटी। लैंड सब डिवीजन जो है वो 100 कनाल से कम होती है, 100 कनाल से कम जो रकबा होता है उसको लैंड सब डिवीजन कहते हैं। 100 कनाल से जायद बढ़ गया तो उसको हम हाउसिंग सोसाइटीज तस्वुर करेंगे, उसको MDA भी और दीगर रेगुलेटरी अथॉरिटीज भी हाउसिंग सोसाइटी तस्वुर करेंगी। और हाउसिंग सोसाइटी जो है उसके लिए लेआउट प्लान, मलकियती सबूत और जो FBR की जो रिपोर्ट, टैक्स वगैरह वो सब उसको पेश किया जाता है। उसके बाद ही उन्हें मशरूत तकनीकी मंजूरी दी जाती है और उन्हें रोका जाता है कि आपने फाइलें नहीं फरोख्त करनी, आपने जब प्लॉट फरोख्त नहीं करने, आपने इसकी तशहीर नहीं करनी जब तक कि आप पूरा डेवलपमेंट काम मुकम्मल ना करें, जब तक आप सड़कें तामीर ना करें, जब तक आप इसमें पार्क्स तामीर ना करें, कब्रिस्तान तामीर ना करें, पूरा प्रॉपर काम मुकम्मल ना हो जाए उस वक्त तक आप प्लॉट्स नहीं फरोख्त कर सकते। ये कवानीन के मुताबिक तो यही है, लेकिन बदकिस्मती से जो हमारे माशाल्लाह ये MDA के अफसरान हैं इनकी जानब से भी आशीर्वाद उनको दी जाती है, डेवलपर्स को, मालकान को, और जो हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो लालच में आ जाते हैं और ख़रीदते हैं, फाइलें ख़रीदते हैं और उनको ट्रेडिंग भी करते हैं और इसी तरह अरबों रुपए इस वक्त 195 गैर कानूनी इलीगल हाउसिंग स्कीम्स हैं जिसमें मुल्तान के इन्वेस्टर्स के अरबों रुपए इस वक्त दाव पर लगे हुए हैं। बिल्कुल अरसलान, अगर हम उन अफराद की जानिब आ जाएं तो अभी तक कितने अफराद इस फ्रॉड का शिकार हुए हैं और नुकसान की लागत का तखमीना क्या लगाया गया है? अरबों रुपए इस वक्त दाव पर लगे हुए हैं। अच्छा, इस वक्त सदरन बाईपास पे ताज़ा तरीन मैं आपको बताऊं, 1 माह या 2-3 माह कबल की बात है, दो माह कबल सदरन बाईपास मुल्तान में एक हाउसिंग स्कीम जो है, निजी हाउसिंग स्कीम, वो उस पर नैब मुल्तान ने नोटिस लिया है। मैं सिर्फ उसका नाम नहीं लूंगा, आपको खुसूसी तौर पे उसका बता रहा हूँ। 9 अरब रुपए का उसका स्कैम है। नैब मुल्तान के तर्जमान ने मुझे इस हवाले से बताया कि उसमें 9 अरब रुपए का स्कैम है और हजारों मुतासरीन उसमें हैं। 2020 में वो सोसाइटी बनी थी, एंट्री गेट उसका लगा हुआ है इजिप्ट, मिस्र में एक खूबसूरत सा जो है वो जैसे पिरामिड्स होते हैं उसका वो डिज़ाइन है, जिसको देख के जो है हमारे इन्वेस्टर उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए और उन्होंने 4 साल पहले उसमें करोड़ों रुपए अपने जो है वो दाव पर लगाए। 9 अरब रुपए का वो स्कैम है और अब नैब जो है उसकी तहकीकात कर रहा है। ठीक है अरसलान, हमारे इतलात के मुताबिक कई कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज ऐसी भी हैं जिन्होंने अपने मलकियती रकबे से कई गुना ज्यादा तादाद में फाइलें फरोख्त की हैं। वो कौन सी हैं? जी, ये जो मैंने अभी आपको जिक्र किया सदरन बाईपास पे जो वाक़या है उसमें ये भी शामिल है कि उसका रकबा सिर्फ और सिर्फ 800 कनाल यानी 700 कनाल था, उसने 3200 कनाल रकबा बेच दिया, 3200 कनाल रकबे की फाइलें बेच दी। असल में उसके पास जो मलकियत थी वो 800 कनाल की थी। और ये जो डेवलपर्स हैं बड़े और जो बड़े ये ऑनर्स हैं ये ऐसे ही कमाते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें और बताना चाहूँगा कि मुल्तान जो है उसको मैंगो सिटी कहा जाता है, दुनिया में इसकी पहचान मैंगो सिटी की है कि शहर जो है मुल्तान ये मैंगो सिटी। लेकिन पिछले 10 साल के दौरान हाउसिंग सोसाइटीज़ जो यहाँ कायम हुई हैं
اس نے مینگو سٹی کا جو حسن ہے وہ گہنا دیا ہے. یہاں پر جو ہے ہم بات کریں اس کی ایگریکلچرل زون کی تو قوانین کے مطابق جو ایگریکلچرل وہ ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کی وجہ سے خاصا متاثر ہوا ہے. جی بالکل متاثر ہوا ہے. اور یہ گرین زون جو ہے اس میں جو ایگریکلچر زون ہے اس میں کسی قسم کی تعمیر, کسی قسم کی کمرشل ایکٹیویٹی یا کسی قسم کی ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کی کوئی اجازت نہیں ہوتی. لیکن اس میں ہم قصوروار اپنے ان ایگریکلچرل یعنی زرعی زمینداران کو بھی ہم قصوروار ٹھہرائیں گے کہ جب ایک ڈیولپر ان کے پاس آتا ہے اور ان کو 1 ایکڑ کا 2 سے 3 ایکڑ کا ریٹ ان کو 3 گنا لگاتا ہے تو ان کو لالچ آ جاتا ہے, کیونکہ ان کو اگر اپنی فصل میں اپنی کاشت میں اتنا ان کو فائدہ نہیں ہو رہا تو وہ کہتے ہیں ہم اپنی زمین بیچ کے کوئی اور کام کر لیں. تو وہ اس میں حکومت بھی ذمہ دار ہے. ارسلان, معاملہ تو اب سامنے آ چکا ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اچھی اسکیم نہیں دیتی تو لیکن ان ناجائز ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مالکان کے خلاف اب تک کیا کارروائی عمل میں لائی گئی ہے؟ معاملہ تو سامنے آ جاتا ہے. اگر ہم اینٹی کرپشن کی بات کریں 100 سے زائد انکوائریز وہاں چل رہی ہیں اور ان میں سے کسی ایک کے خلاف ناٹ ایون اے سنگل ون, کوئی بھی ایک بندہ بھی جو ہے, ایک آنر بھی جو ہے اس کے خلاف کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی. اور جو میں نے ابھی صدرن بائی پاس پہ ایک جو نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کا بتایا سال 2023 میں یعنی 1 سال پہلے اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے آنر کے خلاف مقدمہ درج ہوا 5/23/2023 اینٹی کرپشن ملتان میں. اس کے خلاف اینٹی کرپشن ملتان نے اس مقدمے میں بھی 6 MDA کے افسران, ڈپٹی ڈائریکٹر لیول کے افسران انکلوڈڈ تھے, بٹ نو کارروائی, کوئی کارروائی نہیں ہوئی اب تک. اور اب وہ معاملہ جو ہے اور کون کون سے محکمے ہیں جو ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں ارسلان؟ جی ان کے خلاف 2 ہی محکمے ہیں, یا MDA ہے یا اس کے خلاف کارروائی یہ کر سکتے ہیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کر سکتی ہے یا MDA کر سکتی ہے. اچھا, اس کے علاوہ اگر ہم احتساب کی بات کریں تو یہ نیب اور اینٹی کرپشن جو ہے وہ ان کے خلاف بھی کارروائی کر سکتے ہیں, کیونکہ اس میں جب ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو آنرز ہیں ان کی جانب سے اگر جو سرکار کو رقبہ رہن رکھوایا جاتا ہے قوانین کے مطابق, جب وہ نہیں رکھوایا جاتا تو اس سے سرکار کو بھی کروڑوں روپے کا نقصان ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ بھی کرتی ہیں. اور جب جو DG MDA ہیں ملتان کے, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اس وقت 148 FIRs مختلف تھانوں میں درج کروائی ہیں. 148 FIRs 148 FIRs مختلف تھانوں میں درج کروائی ہیں. ارسلان, FIRs درج کروا دی گئی ہیں, ریکوری کی کیا صورتحال ہے اس حوالے سے بتائیے, ابھی تک ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ جی ابھی تک تو کوئی ریکوری نہیں ہوئی. 195 جو ہاؤسنگ سکیمز ہیں وہ MDA میں ان کے کیسز چل رہے ہیں, وہ لیٹیگیشن میں گئے ہوئے ہیں. اگر اینٹی کرپشن کی بات کریں تو وہ اگر اینٹی کرپشن کو اقدام کرے تو وہاں پر بھی اینٹی کرپشن کو مبینہ طور پہ رام کیا جاتا ہے. تو کوئی ریکوری نہیں ہوئی. جو ہمارے اس وقت ملتان کے لوگ ہیں, ملتان سمیت دیگر علاقے ہیں, جنوبی پنجاب سے ظاہر ہے سارے لوگ آتے ہیں, ملتان ایک بڑا شہر ہے, یہاں انویسٹمنٹ کی غرض سے آتے ہیں, تو یہاں پر وہ ان کے اربوں روپے داؤ پہ لگے ہوئے ہیں. ریکوری اس وقت 0 ہے, کوئی کارروائی نہیں ہے اس میں. تو جو لوگ اپنا پیسہ لٹا چکے ہیں ان کا سد باب کس طرح سے کیا جائے گا؟ کون ہے ان کا پرسان حال؟ پھر ان کے پیسے واپس کیسے ملیں گے؟ میں تو اس میں یہی کہوں گا کہ جو ہمارا قومی احتساب بیورو ملتان, نیب ملتان ہے, اگر تو وہ جیسے اس نے سال 2017 18 19 ان 3 سالوں میں کام کیا تھا اور اس طرح کی پونزی سکیمز جو متعارف کرائی گئی تھی ان کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے اربوں روپے ریکور کیے تھے, اگر نیب ملتان حرکت میں آئے اور نئے قوانین کے تحت, جو کہ اب نئے قوانین میں یہ ہے کہ 100 سے زائد فیکٹریز ہوں اور 50 کروڑ سے زائد کا لاس ہو, تو اس قوانین کے تحت بھی یہ اس کے ایمبٹ میں آتے ہیں. تو اگر نیب ملتان چاہے تو یہ ریکور بھی کرا سکتے ہیں. لیکن ارسلان, نیب بیچارہ کیا کرے گا؟ ایک سوسائٹی کو وہ پکڑتا ہے, دوسری سوسائٹی غیر قانونی طور پر سامنے آ جاتی ہے, اس کا کوئی مستقل سدباب کیوں نہیں کیا جا رہا؟ مستقل سدباب بدقسمتی ہمارے نہیں کیا جا رہا, کیونکہ ہمارے یہ جو سوسائٹی بنانے والے ہیں, ہاؤسنگ سوسائٹی جو بناتا ہے, جو آنر ہوتا ہے, وہ آپ میرے جیسا وہ کوئی غریب نہیں ہوتا یا ہمارے عام شہریوں جیسا نہیں ہوتا, وہ بہت ہی با اثر ہوتا ہے. وہ با اثر ہوتا ہے, ایوانوں میں بھی اس کا تعلق ہوتا ہے اور اس کا اقتدار کے ایوانوں میں بھی ہوتا ہے. اور وہ کیونکہ یہ ملک بھی فیوڈلز کا ہے اور سیاست بھی ہماری فیوڈلز کے ہی گرد گھومتی ہے, تو اس وجہ سے وہ کسی نہ کسی طریقے سے بچ جاتا ہے.